اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن پھر اس کے ہاتھ ہزاروں معصوم انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے۔ امریکہ اور کلیکٹیو ویسٹ کا ایسا اتحادی کہ جو مسلسل ان کے لیے باعث سے ننگوار ہے، کیونکہ کوئی بھی ذی شعور انسان خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، وہ کسی بھی رنگ و نسل یا مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ نیتن یاہو کی مذہبی اور جنگی جنونیت پر مبنی انسانیت سوز پولیٹکس کو کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اللہ چیمہ، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں نیتن یاہو کی مجرمانہ اور انسانیت دشمن شخصیت اور وار ڈریون اسرائیلی پولیٹکس کی بدنما حقیقت آپ کے سامنے آشکار کریں۔ اگر ہم 7 اکتوبر 2022 کے حماس اٹیک سے پہلے اسرائیل کی انٹرنل پولیٹکس کو ذرا ایک نظر دیکھیں تو اپریل 2019 سے نومبر 2022 کے درمیان اسرائیل میں 5 الیکشنز ہوئے، اور کسی بھی الیکشن میں کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت لینے میں ناکام رہی، اور آخرکار نیتن یاہو نے رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ویک کولیشن گورنمنٹ اسٹیبلش کی۔ اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر پولیٹیکل ڈویژن کس حد تک بڑھ چکی ہے اور کس قدر اسرائیل پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کا شکار ہے۔ اور پھر 2023 میں کچھ جوڈیشل ریفارمز کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں لاکھوں اسرائیلی شریک ہوئے، اور نیتن یاہو کے خلاف یہ اپوزیشن مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن جیسے تیسے نیتن یاہو نے 7 اکتوبر تک اپنے ٹینیور کو پرولونگ کر لیا، اور اس کے بعد حماس کے اٹیک کو بہانہ بنا کر ایک ایمرجنسی یونٹی گورنمنٹ اسٹیبلش کر دی گئی۔ یوں نیتن یاہو اس جنگ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اقتدار کو طول دے رہا ہے، اور اپنے خلاف جو کرپشن چارجز تھے انہیں بھی ڈیلے میں ڈالا ہوا ہے، اور اسی جنگ کو بہانہ بنا کر اپنے رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ کولیشن پارٹنرز کو بھی مطمئن رکھا ہوا ہے۔ یعنی دراصل نیتن یاہو اس جنگ کو اپنے پرسنل آبجیکٹیوز اور گولز کے لیے بھی پرولونگ کر رہا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو کس قدر بلڈ تھرسٹی ہے، اور اس کے لیے غزہ میں دراصل کئی ہزاروں یا لاکھوں انسانوں کا قتل عام صرف ایک سیاسی بقا کا معاملہ ہے، یا یوں کہیے کہ ایک مشغلہ ہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بین گورین یونیورسٹی آف نیگیو کے جوش پروفیسر یعقوب گارٹ نے اپنے ایک ویل ریسرچڈ آرٹیکل میں، جو کہ ہارورڈ ڈیٹا ورس میں پبلش کیا گیا، غزہ میں لاپتہ افراد کی تعداد 3,77,000 بتائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزہ میں کس قدر مظالم اٹھائے گئے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ نیتن یاہو ہٹلر کا ہی ہم فکر ہے، اور غزہ میں ایک ماڈرن ہولوکاسٹ برپا کیا جا رہا ہے، اور اس کا سرغنہ نیتن یاہو ہے۔ انہی جنگی جرائم کی بنا پر اور بھوک اور پیاس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی وجہ سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کے خلاف نومبر 2024 میں اریسٹ وارنٹس جاری کیے تھے۔ Tonight, the International Criminal Court issuing arrest warrants for Israel's Prime Minister, his former defense minister, and the military chief of Hamas, charging them with crimes against humanity. یعنی اب انٹرنیشنل لاء کی نگاہ میں دراصل نیتن یاہو ایک ڈکلیئرڈ وار کرمنل ہے۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو ایک ایکسپرٹ جھوٹا بھی ہے۔ وہ کس طرح کہ مسلسل ایران کے خلاف نیتن یاہو ویسٹرن لیگسی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ویسٹ میں ایک فالس نیریٹو بلڈ کرتا رہا ہے کہ ایران ابھی کچھ ماہ بعد نیوکلیر ویپنز پریپیئر کرنے والا ہے، یا کچھ ہفتوں کے فاصلے پر ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز حاصل کر لے گا، اور یہ تمام کے تمام کلیمز جھوٹ پر مبنی تھے۔ Nuclear weapons, atomic bombs. اور یہ وہی پیٹرن ہے کہ جو دراصل بش نے اپنایا تھا، اور جھوٹ کو اتنی دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ گویا سننے والوں کو وہ سچ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ٹیررزم کی جو ایک اصطلاح استعمال کی گئی بش کی جانب سے پہلی دفعہ، اسے مسلسل اسلام کے ساتھ اور مسلمز کے ساتھ جوڑ کر استعمال کیا جاتا رہا، اور پھر یوں ہو گیا کہ اسلام ٹیررزم کے ساتھ ایک متبادل کے طور پہ آنا شروع ہو گیا، اور یہ سبب بنا اسلاموفوبیا کا ویسٹ کے اندر ان پرٹیکولر۔ اور یہی پیٹرن دراصل نیتن یاہو نے بھی اپنایا، اور ایران کے خلاف ایک عوامی سطح پر نیریٹو بلڈ کیا، جسے وہ ایران کے اوپر اٹیک کے لیے ایز پریٹیکسٹ اور ایز جواز پیش کرنا چاہتا ہے۔ مثلا آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ نیتن یاہو نے پہلی مرتبہ 1990 میں یہ کلیم کیا تھا کہ ایران نیوکلیر ویپنز
कुछ माह में तैयार करने वाला है। और उसके बाद उसने 2012 में यही दोहराया। फिर उसके बाद से तो हर 1 या 2 साल के वक्फे के साथ नेतन्याहू यही मीडिया के ऊपर आकर दोहराता रहा है। लेकिन क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स प्रिपेयर किए? हरगिज़ नहीं, बल्कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो महज सिविलियन पर्पसेस के लिए ही महदूद रहा है। और अभी 2025 में एक दफ़ा फिर नेतन्याहू ने इन्हीं बेसलेस एक्विजिशंस को बहाना बनाकर ईरान पर अटैक कर दिया, जबकि एज़ पर IAEA ईरान किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहा था। इसी तरह US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को परसू नहीं कर रहा था। लेकिन नेतन्याहू ने एक मर्तबा फिर झूठ का सहारा लेते हुए एक नई जंग का आगाज़ कर दिया। अलबत्ता इस जंग के पीछे भी नेतन्याहू का एक पॉलिटिकल मोटिव ज़रूर मौजूद है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने इस जंग का आगाज़ अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ रोज़ कबल किया, जिसकी वजह से उसकी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कोalition एक दफ़ा दोबारा रीयूनाइट हो गई और नेतन्याहू की हिचकियाँ भरती हुकूमत एक दफ़ा दोबारा इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब रही। खुलासा कलाम ये कि नेतन्याहू एक ऐसा वॉर क्रिमिनल है कि जो जंगों को महज अपने इक़्तिदार के तूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी से आप इसकी सफाकियत और जुल्म पर मबनी ज़हनियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके लिए जंगें गोया मजाक हैं। लेकिन यही जंगी जुनूनियत खदशा ये है कि कहीं तीसरी आलमी जंग का सबब न बन जाए। और दूसरी तरफ अगर हम इसराइल के हवाले से बात करें तो इसराइल को भी इन जंगों के ज़रिए से कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचा है, बल्कि इसराइल की तबाही का वो प्रोसेस कि जो पहले स्लो था इन जंगों के नतीजे में बहुत तेज़ हो चुका है। और ऐसा मैं किसी जज्बातियत की बिना पर नहीं कह रहा, बल्कि ये एक वेल कैलकुलेटेड और रिसर्च्ड आर्गूमेंट है कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा था। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि 1967 में इसराइल अरब वार के दौरान पूरे अरब ममालिक को इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में हरा दिया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात कुछ इस तरह से बने कि 2006 में एक नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह ने इसराइल को लबनान से निकाल बाहर फेंका, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता बदरजहा कमज़ोर होता चला आया और आहिस्ता आहिस्ता उसे इस नहज पर पहुंचना पड़ा कि वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़कर अपने ही गिर्द हफाजती फसीलें खड़ी करना शुरू कर दी उसने। ये सब बहुत स्लोली हो रहा था, लेकिन 12 रोज़ा इसराइल ईरान जंग में इसराइल को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि अब वो ईरान के साथ बराह रास्त जंग कुछ हफ्तों के लिए भी नहीं जारी रख सकता है। और इसकी वजूहात हम गुज़िश्ता वीडियोज़ में स्टेटिस्टिकली एक्सप्लेन कर चुके हैं। अलबत्ता नेतन्याहू ये ज़रूर चाहेगा कि अमेरिका उसके बिहाफ पर ईरान के साथ इस जंग को लड़े। मुख्तसरन ये कि नेतन्याहू की ये जंगी जुनूनियत ना सिर्फ दुनिया के अमन के लिए एक संगीन ख़तरा है, बल्कि खुद इसराइल के वजूद को भी अब नेतन्याहू से ख़तरात लाहक हैं। इस बारे में अपनी आरा का ज़रूर कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।